السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل اللہ فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ نجم کی آیت نمبر 25 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے، تدبر کرنے، غور و فکر کرنے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کل کی کلاس میں آیت نمبر 15 کے تعلق سے سوال کیا گیا تھا کہ جنت المأویٰ کیا ہے، جس کے تعلق سے اللہ نے آیت نمبر 15 میں فرمایا اندہا جنت المأویٰ، اور یہ واقعہ چل رہا تھا معراج کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء اور معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، آپ نے وہاں کے منظر کے تعلق سے بتایا اور کہا کہ اس کی خوبصورتی کوئی مخلوق بیان نہیں کر سکتی۔ وہاں کا جو منظر تھا، وہاں پہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو جو چیزیں دکھائی اور اس کی جو خوبصورتی تھی، جیسے جو بیری کا پیڑ تھا اور اس پہ جو تتلیوں کی طرح سونے کی پتنگے جھڑ رہے تھے، گر رہے تھے، اور وہیں جبریل امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصل شکل میں دیکھا کہ آپ کے 600 پر تھے، اور جو پر کو ہلایا آپ نے تو اس میں سے موتی اور مونگے، یاقوت وغیرہ جھڑنے لگے۔ اسی کے قریب جنت المأویٰ کا ذکر کیا گیا۔ جنت المأویٰ کا ذکر سورہ سجدہ میں بھی ہے، جو ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں۔ اس درخت کے پاس ایک جنت ہے جس کا نام جنت المأویٰ ہے۔ کون سا درخت؟ وہی بیری کا درخت، جس میں اللہ تعالیٰ کے تمام نعمتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ وہ جنت ہے جس میں اللہ رب العزت کی تمام نعمتیں پائی جاتی ہیں، اور جو اس کے مقرب بندوں کی روحیں وہاں پر رہتی ہیں اور فرشتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بے شمار روحیں اور فرشتے اس درخت کے پاس تھے، اور وہ اس کے ارد گرد گھومتے پھرتے تھے۔ اسی طریقے سے احسن البیان میں اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ آدم علیہ السلام کا ماوا و مسکن بھی یہی جنت تھا، جنت المأویٰ۔ اور جنت المأویٰ میں جیسے بتایا گیا کہ ہر نعمتیں وہاں پر اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، جہاں پہ فرشتے اور روحیں رہتی ہیں۔ اب آیت نمبر 25 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فللہ الآخرۃ والأولیٰ، چنانچہ اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور دنیا۔ اللہ ہی رب العزت کے لیے دنیا اور آخرت ہے، یعنی ہر جہان سے، دنیاوی جہان ہو یا آخرت کا ہو، سارے اختیارات اصل میں اللہ رب العزت کے اختیار میں، اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ دنیا اور آخرت کی جتنی بھی اختیارات ہیں وہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اور آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، مگر باوجود ان کے اللہ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور پسند کرے۔ سورہ نجم کے تعلق سے جو ابتدا میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ صورت ہے جس کو لوگوں کے سامنے آپ نے اس کی تلاوت فرمائی، گویا کہ آپ نے اس کا خطاب کیا، اور ان لوگوں کے بیچ میں جو مشرکین مکہ ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، اور شرک کن کن چیزوں کے ساتھ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی جو مخلوق ہے، جیسے لات، عزا اور منات کا بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے اس کے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا ذکر کیا
کہ اس کو لے کر کے آنے والے کون ہیں، پھر فرشتوں کے تعلق سے ذکر کیا، اور سدرۃ المنتہا کا، جنت کا تذکرہ کیا۔ اب یہ جو لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کے اور خود ساختہ طور پر انہوں نے اپنے معبود بنا لیے ہیں، ان کی حقیقت کو بتایا اللہ رب العزت نے۔ اب ان کے اندر ایک عقیدہ پایا جاتا تھا جو آج بھی مشرکوں کا ہے، کہ ہم جو چاہیں وہ عمل کریں، اور جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے پیر ہیں، جو ہمارے استاد ہیں، جن کے مطابق ہم زندگی جی رہے ہیں، وہ اللہ کے اچھے مقرب لوگ ہیں، تو وہ ہماری شفاعت کروا دیں گے، وہ ہماری سفارش کروا دیں گے۔ تو ان کی سفارش کا بھی یہاں پہ رد کیا گیا۔ ایک اور بنیادی چیز بھی ہم سمجھیں کہ مشرکین مکہ کو دعوت دی جا رہی ہے، اور اسی چیز کی دعوت دی جا رہی ہے جو ان کے اندر برائیاں تھیں، اور جس برائی کے تعلق سے وہ سننا بھی نہیں چاہتے تھے، سمجھنا بھی نہیں چاہتے تھے، ماننا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حکمت یہی ہے کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے، اور توحید کے جو اس وقت میں جو شرک تھا اس کے اقسام کو بھی کھولا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ بتایا گیا، کلام کا مقام و مرتبہ بتایا گیا، فرشتوں کے تعلق سے بتایا گیا، اور اب وہ جس کے جہاں پر جو شرک کرتے تھے ان کے نام لے لے کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو تم نے رکھ لیے ہو، تمہارے پاس یہ صرف نام ہی نام ہے، اور تمہارے یہ قیاس ہیں، اور تمہاری اپنی سوچ ہے، حقیقت اس کے اندر کچھ بھی نہیں، یہ نہ حاجت روائی کر سکتے نہ مشکل کشائی کر سکتے۔ تو جب آپ ان مشرکوں سے آج بھی یہ کہیں گے کہ یہ سورج چاند زمین و آسمان کے بنانے والے نہیں، یہ تمہاری زندگی اور موت کے مالک نہیں، یہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے، تمہیں زندگی اور موت نہیں دے سکتے، تمہیں عزت اور ذلت نہیں دے سکتے، یہ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ تو پھر یہ دوسرا شرک لے کر کے آتے ہیں کہ ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دے۔ یہی معاملہ مشرکین مکہ میں بھی کچھ لوگوں کا تھا کہ ہم ان سے نہیں عبادت کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو ان کے پاس صرف اس لیے آئے ہیں کہ یہ ہماری فریاد اللہ تک پہنچا دے، یا یہ ہمارے سفارشی ہو جائیں گے، یہ ہماری سفارش کر دیں۔ آج بھی مشرکوں کا یہی خیال ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں، جن کے ہم مرید ہیں، جن کے ہم شاگرد ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، وہ ہم ان کے پاس چلے جائیں گے اور وہ ہماری اللہ رب العزت کے سامنے سفارش کروا دیں گے، یا وہ قبر میں بھی آ جائیں گے اور ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم فلاں کے مرید ہیں، تو وہ قبر والے فرشتے بھی چلے جائیں گے۔ تو ان سب کا جواب یہاں پہ دیا گیا کہ ایک تو مقام بتایا گیا فرشتوں کا، لیکن اللہ رب العزت کے امر کے سامنے، اللہ رب العزت کے حکم یا اللہ رب العزت کی جو اختیارات ہیں، اس میں کسی کا عمل اور دخل نہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ مالک یوم الدین اللہ رب العزت ہے، وہ جس کو چاہے گا اس کو بخشے گا، یعنی جس کے لیے چاہے گا اللہ رب العزت اس کے لیے شفاعت کا حکم دے گا، کیونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون شفاعت کے قابل ہے یا شفاعت کا حقدار ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہ دے گی، مگر باوجود ان کے اللہ اجازت دے جن کے لیے چاہے اور ان کے لیے پسند کرے۔ اس آیت میں دو بات ہے شفاعت کے تعلق سے جو دونوں بات قابل غور ہے، کہ سفارش کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہے، یعنی فرشتوں کو بھی اور انبیاء کو بھی، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور بھی اللہ رب العزت جن کے لیے چاہے گا تو پہلے اللہ اجازت دے گا جس کو وہ سفارش کریں گے، اور کن کے لیے کریں گے، اور جس کے لیے سفارش کرنے کا اللہ رب العزت اجازت دے گا ان کے لیے سفارش کی جائے گی۔ یہ دونوں باتیں اس آیت کے اندر ہیں۔ اس تعلق سے اور بھی آیتیں ہیں سفارش کے تعلق سے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں بھی اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے، یعنی اجازت کے بغیر کون ہے جو سفارش کر سکتا ہے؟ تو اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت جس کو اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا۔ یہ آیت الکرسی تھی۔ دوسرا سورہ سبا کی آیت نمبر 23 میں بھی اللہ نے فرمایا اور اس اللہ کے ہاں کسی کی سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے۔ یہاں تک یہ آیت تھی۔ جب ملائکہ اور نبیوں کے لیے بات کی گئی تو پھر عام جو دوسرے لوگ ہیں ان کا کیا وقت اور حیثیت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں بغیر اجازت کے اور اپنے مریدوں کے لیے یا جس کے لیے چاہیں گے اس کے لیے سفارش کر لیں گے۔
اللہ رب العزت اس بدعقیدگی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 27، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ اب جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کی کچھ صفات یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں۔ وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے سے رکھتے ہیں۔ اس آیت کو پھر سے دیکھیں اور غور کریں کہ یہ دونوں بات الگ الگ ہے اور ایک ساتھ کیوں لائی گئی۔ بلا شبہ مطلب اس میں کوئی شک نہیں، بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے سے رکھتے ہیں۔ کیا تعلق ہے اس کا؟ یہ دونوں بات تو الگ الگ ہے کہ بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو ہاں ٹھیک ہے، آخرت پر ان کو ایمان نہیں ہے، تو فرشتوں کو عورتوں کے نام رکھتے ہیں، ایسا کیوں؟ کیونکہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ غیر شعوری زندگی جیتا ہے، اس کو زندگی جینے کا کوئی مقصد اس کے پاس میں نہیں ہوتا، اس کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا، تو آخرت کا یقین نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق وہ زندگی نہیں جیتا، یعنی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق اس کی سوچ اور اس کا یقین نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہوتا۔ پھر جو اس کا سوچ اور یقین کا جو بیس ہے وہ اس کے اپنے خیالات ہوتے، علم نہیں ہوتا، قرآن و حدیث نہیں ہوتی، اس کے اپنے خیالات یا معاشرے کے اندر جو چلا آ رہا ہے بس وہی چیز وہ کرتا ہے اور وہی چیز بولتا ہے، اور اس کا دنیا ہی مقصد ہوتا ہے، کیونکہ جس کا آخرت مقصد نہیں اس کا دنیا مقصد ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر کے ہی لگتا ہے کہ یہ دنیا دار انسان ہے، دنیا کمانا، عزت کمانا، اور اسی کے لیے وہ مر مر کرتا ہے پوری زندگی میں۔ تو بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے سے رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں۔ دیکھیں علم کے بغیر بھی بات کر رہے ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے فرشتوں کو وہ بھی اللہ کی بیٹیاں مقرر کی، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت وہاں حاضر تھے؟ اللہ نے کہا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اللہ کے فرشتوں کو یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت، یعنی فرشتوں کی پیدائش کے وقت وہاں پہ موجود تھے کہ انہوں نے دیکھ لیے کہ وہ مؤنث یا مذکر ہے، وہ مرد ہے، میل ہے، فیمیل ہے، دیکھ لیے انہوں نے؟ ان قریب ان کی شہادت لکھ دی گئی ہے، جو یہ گواہی دے رہے ہیں اور اتنی بڑی بات یہ جو اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، یعنی اللہ کا شریک کر رہے ہیں، تو یہ ان کی گواہی لکھ دی گئی ہے، یہ ان کی شہادت لکھ دی گئی ہے، اور جس نے یہ شہادت دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کی بھی شہادت لکھ دی گئی ہے۔ تو یہاں پہ لکھنے کا کہا ان قریب ان کی شہادت لکھ دی گئی ہے اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔ اب وہ جو عقیدہ رکھتے تھے بغیر دلیل کے، بغیر قرآن و حدیث کے، اپنے قیاس پر اور اپنی جہالت کی بنیاد پر، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ ان کے لاجک، ان کے دماغ میں جو بات آ گئی تھی اور جو معاشرے کے اندر چل رہی تھی اور وہ عقیدہ ان نے بنا لیے تھے اس لیے ان کو چھوڑ دیا گیا، بلکہ اس سے باز پرس ہوگی کہ کیوں نہیں علم حاصل کیا، اور کیوں تو نے یہ گمان کیا تھا، کیوں تیری یہ بدگمانیاں تھیں۔ جیسے آگے اللہ نے فرمایا حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں تھا، تو بغیر علم کے اتنی بڑی بات اپنی مرضی سے لگا رہے ہو، اللہ کے فرشتوں کے تعلق سے تم اتنی زبان درازی کر رہے ہو کہ انہیں اللہ کی بیٹی بھی کہتے ہو اور انہیں مؤنث بھی، عورت بھی کہتے ہو بغیر علم کے، تو وہ اس سے چھوڑے نہیں جائیں گے، ان سے باز پرس کی جائیں گی۔ تو گویا کہ جو یہ سوچ رہا ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے اس لیے میں عمل نہیں کر رہا ہوں تو میں بچ جاؤں گا، علم نہیں ہے اور میں نے عقیدہ جیسا بھی رکھ لیا ہے کیونکہ میرے پاس علم نہیں ہے تو میں بچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہے، اس سے باز پرس کی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا، اور یہی ہے سخت حساب، جس کا حساب اللہ رب العزت ایسا لے کے اس سے کہے کہ تو نے ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، اور یہ نہ، تو یہ آسان حساب ہے، اور اسی کی دعا کرنا چاہیے، اللہم احسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ ہمارا حساب آسان کر دے۔ لیکن جس سے اللہ نے باز پرس کر لیا کہ ایسا کیوں کرا تھا، تو رکھا تھا تو نے ایسا عقیدہ، تو پھر اللہ رب العزت کے کیوں کا، اللہ کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، گویا کہ اس کی تو آخرت تباہ ہو گئی، اس کی تو ہمیشہ کی زندگی تباہ ہو گئی۔
تو علم حاصل نہ کر کے اور اپنی مرضی سے عقیدہ رکھ لینا، اپنی مرضی سے عمل کر لینا، یہ چھٹکارے کا راستہ نہیں ہے، بلکہ اسی کی باعث پرس ہوگی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور علم کے مطابق ہمیں عقیدہ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو انہوں نے فرشتوں کو بیٹی کہا، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں تھا، وہ تو بس گمان کی پیروی کرتے تھے، گمان کی پیروی کرتے۔ اس تعلق سے ہم نے اس کے پہلے بھی پڑھا ہے، بدگمانی ایک ہوتا ہے گمان جو آپ نے سوچا ہے لیکن دلیل کے ساتھ، اور ایک گمان ہوتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، جو شیطانی وسوسے کے اوپر ٹکا ہوا ہوتا ہے، اور اس وسوسے کی وجہ سے کسی کے لیے وہ بدگمانی کرتا ہے، اور پھر وہ بدگمانی کے بعد اس کی تحقیق میں لگا رہتا ہے، اس کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، تحقیق نہیں بولنا چاہیے یہاں پر، اس کی جاسوسی میں لگا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد غیبت وغیرہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بدگمانی تو وہ اللہ رب العزت کے فرشتوں کے تعلق سے کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر اس نے انگلی اٹھایا کہ یہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو گمان پہلے اللہ رب العزت کی ذات پہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے، اس کی وحدانیت کے اوپر، فرشتوں کے اوپر ہمارا گمان، کتاب کے اوپر ہمارا گمان، نبی کے اوپر، دین کے اوپر ہمارا گمان صحیح ہونا چاہیے، یعنی دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے ہم نے اس کے پہلے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کے اندر پڑھے تھے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہیں، اور نہ جاسوسی کرو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ اس تعلق سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث رائے ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گمان سے بچو، کیونکہ گمان بدترین جھوٹ ہے۔ اگر یہ بدگمانی ہے تو یہ بدترین جھوٹ ہے۔ اب ان دو آیتوں کے اوپر پھر سے غور کریں، اور بلا شبہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ یعنی حق کیا ہے؟ حق ہے وحی الہی، اللہ رب العزت کا دین، قرآن و حدیث۔ تو حق کے مقابلے میں یہ گمان کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، یہ بدگمانیاں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی۔ تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، ان کی صفت کیا کیا بتائی گئی؟ کہ وہ اپنی مرضی سے فرشتوں کے تعلق سے ہو، یا کتاب کے تعلق سے ہو، یا نبی کے تعلق سے ہو، بغیر علم کے گمان رکھتے ہیں، اس کا علم نہیں ہوتا ان کے پاس، اور یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی اصل جو کمزوری یا وجہ بتائی گئی، حالانکہ انہیں کوئی علم نہیں ہوتا، علم نہ ہونا۔ کیونکہ جب قرآن کا علم آتا ہے تو وہ علم جو ہے وہ ایمان لے کر کے آتا ہے، اور ایمان عمل کو لے کر کے آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 29، لہٰذا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے اعراض کریں، اس سے اعراض کر لیں، یعنی اس سے آپ منہ موڑ لیں، جو ہمارے ذکر سے پھر جائے، مطلب جو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے منہ موڑ لیجئے جو اللہ رب العزت کے ذکر سے منہ موڑ لے، اور وہ صرف دنیاوی زندگی چاہتا ہے۔ جو اصل میں اللہ رب العزت کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، جو اس کے علم سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اور ایسے شخص سے آپ اپنا منہ موڑ لیجئے، اپنے تعلقات، اپنا معاملات جو ہے ان سے الگ کر لیجئے۔ پھر سے آیت دیکھیں، لہٰذا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے اعراض کر لیجئے جو ہمارے ذکر سے پھر جائے، یعنی اعراض کرے، منہ موڑے، اور وہ صرف دنیاوی زندگی میں کی چاہت رکھتا ہے۔ تو ایسا شخص جو اللہ رب العزت کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ذکر سے مراد اللہ رب العزت کا دین اور اس پر عمل کرنا، یہ سبھی چیز اس کے اندر ہوگی۔ یعنی جب ہم دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، گویا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ابھی آپ کا ہی ذکر چل رہا تھا، یعنی آپ کی بات ہو رہی تھی، آپ کو یاد کیا جا رہا تھا، آپ کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، یا آپ کے بارے میں بولا جا رہا تھا۔ تو بس یہی ہے، اور آپ نے جو کہا تھا وہ ہم عمل کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں سوچنا، اللہ رب العزت کے بارے میں بات کرنا، اللہ رب العزت نے جو حکم دیا اس حکم پر پورا کرنا، یہ سب اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر آتا ہے۔ جو وحی نازل کیا ہے اس وحی کا علم حاصل کرنا،
یہ سب اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ تو جو ذکر سے، اور افضل الذکر ویسے بھی قرآن کو کہا گیا، تو جو ذکر سے اعراض کرتا ہے آپ بھی اس سے اعراض کر لیجیے۔ کیا پتہ چلا کہ واقعی جو اللہ رب العزت کے ذکر سے اعراض کر لے، یعنی قرآن سے اعراض کر لے، اب اس کے لیے کیا کوئی خیر ہو سکتی ہے؟ جو آپ سے یہ کہے کہ نہیں مجھے تو قرآن سننا ہی نہیں ہے، مجھے تو اللہ کا ذکر ہی نہیں چاہیے، پسند ہی نہیں ہے، میں مجلس میں آ کر کے بیٹھا ہوں اور تم نے، جیسے اس کے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب خالص ایک رب کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہوتے ہیں، اور مشرکوں کا ذکر اور ان کے باطل معبودوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کی کہانی اور قصوں میں بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جب واحد ایک رب کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، ان کے آثار بدل جاتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے۔ تو ایسا شخص جس کو اللہ رب العزت کے ذکر سے بے چینی ہو، دل نہ لگے، سننا نہ چاہے، اور بھاگے وہ اللہ کے کلام سے، کلام کو ہی نہ سننا چاہے، تو آپ اس کو کیا نصیحت اور وصیت کر سکتے ہیں؟ جو ہدایت کی کتاب ہے اسی سے وہ بھاگنا چاہے، تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے آرڈر دے دیا کہ آپ بھی اعراض کریے۔ جب وہ قرآن ہی نہیں سننا چاہتا، جب وہ ذکر اللہ کے ذکر کو پسند نہیں کر رہا ہے، اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی طرف آتا ہے، اگر کوئی ایک قدم چل کر کے آتا ہے تو اللہ رب العزت 10 قدم چل کر کے جاتا ہے، سمجھانے کے اعتبار سے۔ جب کوئی اسے یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے یاد کرتا ہے، جب کوئی محفل میں اس کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے اعلیٰ اور عرفہ محفل میں اس کو یاد کرتا ہے، اس سے اچھی محفل میں یاد کرتا ہے، فرشتوں کے بیچ میں یاد کرتا ہے۔ اگر کوئی اللہ رب العزت سے اعراض کرے، اس کا ذکر نہ کرنا چاہے، اس کے بارے میں نہ سننا چاہے، اس کو یاد نہ کرنا چاہے، تو اللہ بے نیاز ہے۔ اس لیے ہدایت کا بھی جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف آتا ہے، جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اصول بتایا گیا، لہٰذا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے اعراض کر لیں جو ہمارے ذکر سے پھرے، یعنی منہ موڑے، اور وہ صرف دنیاوی زندگی چاہتا ہے۔ اور جو اللہ رب العزت سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کے لیے دنیا ہی مقصد ہوتی ہے۔ یا اس کو آپ الٹا کر کے اگر سمجھیں تو جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، وہ اس لیے سمجھتا ہے کیونکہ اس کے سامنے بس یہی دنیا ایک ویژن ہے، دنیا کی باہر کی زندگی کو وہ جانتا ہی نہیں۔ لوگ کرائم کیوں کرتے ہیں؟ لوگ کرائم کرتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن جب انہیں یہ ویژن دیا جاتا ہے کہ ایک دنیا ہے اور ایک دنیا کا بنانے والا ہے، تو اس کی نظر پھر دنیا سے ہٹتی ہے۔ جیسے آپ کے سامنے ایک آپشن رکھ دیا جائے کہ یہ موبائل ہے اور یہ موبائل کا بنانے والا ہے پوری کمپنی کے ساتھ، اب آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ تو یا تو اس موبائل کو پسند کر لے لیں، یا اس موبائل بنانے والے کو پوری کمپنی کے ساتھ لے لیں۔ تو آپ کیا لینا پسند کریں گے؟ اس موبائل بنانے والے کو پوری کمپنی کے ساتھ، کیونکہ ایسے ہزاروں موبائل وہ بنائے گا۔ اب اگر اس کو یہ یقین ہو جائے، اسے پتہ چل جائے، اسے علم ہو جائے کہ یہ دنیا ہے، اور دنیا کی عیش و آرام اور دنیا کی چیزیں اور دنیا کی نعمت، اور یہ ہے دنیا کا بنانے والا خالق کائنات، اب اس کو آپشن دے دیا جائے کہ تو دونوں میں سے جو چاہے وہ پسند کر لے، تو وہ کس کو پسند کرے گا؟ پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف جائے گا۔ پھر دوسرا، اس کو یقینہ دیا جاتا ہے، اور یہی سسٹم سے دنیا کے اندر انقلاب آیا تھا، اور یہی اللہ رب العزت نے انسان کو سدھارنے کا ایک فارمولہ بتایا، عقیدے کو۔ دوسرا، پھر اس کو یہ یقین دیا جائے اور اسے یہ علم دیا جائے، اسے بتایا جائے کہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد اصل زندگی ہے۔ اور اس کو اگر اس بات پر بھی یقین آ گیا، جیسے اللہ کے اوپر یقین آ گیا، ویسے اس کو آخرت پر یقین آ گیا، تو اب دنیا کے اندر سے کرائم اور کم کر دیا اس نے، کیونکہ ہر عمل کے پہلے وہ ڈرے گا کہ مجھے اس کا حساب دینا ہے اپنے خالق، ہر عمل کے پہلے وہ ڈرے گا۔ پھر تیسرا عقیدہ اسے بتایا جاتا ہے کہ مرنے کے تقدیر ہے، اللہ رب العزت نے جو تقدیر لکھا ہے ویسے ہی ہوگا، تو پھر اس کا کرائم پورا ختم ہو جاتا ہے اگر وہ سلیم الفطرت انسان ہے تو، اور سلیم الفطرت انسان نہیں ہے تو پھر اس کے لیے آسمانی عذاب ہے۔ تو جو برائیاں تھیں مکہ کے اندر یا دنیا کے اندر یا ہم اپنے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر برائی کو ہٹانا اگر چاہتے ہیں تو اسی فارمولے سے کہ یہ 6 چیزوں پر جو ایمان سب سے پہلے عقیدہ جو نازل ہوا تھا مکہ کے اندر کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان، تقدیر پر ایمان،
اس سے جو سلیم الفطرت لوگ ہیں ان کے اندر سے برائیاں پوری طرح ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ لوگ جو بستے ہیں جن کو اساماجک تتو کہتے ہیں، جن کو سماج معاشرے کے اندر رہنے کا حق نہیں ہے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت کا عذاب آتا ہے، اور پھر اس طریقے سے کرائم جو ہے وہ 0% ہو جاتا ہے ہر انبیاء کے دور میں۔ تو ان سے اعراض کرنے کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ حکم دے دیا جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں۔ آیت نمبر 30، ان کے علم کی یہی انتہا ہے، مطلب ان کا جو علم ہے، جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے، اس کی انتہا یہی ہے کہ وہ دنیا کو لوٹنا چاہتے ہیں، دنیا کی عزت، دنیا کا مال و دولت، یہ ایسی حقیر دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آخرت کے مقابلے میں جو حقیر ہے، یہ کھیل اور تماشے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ دھوکے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کیونکہ جب موت آئے گی تب اس کی پوری حقیقت ان کو سمجھ میں آئے گی کہ ہم لگے کہاں تھے، کس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ تو ان کے علم کی یہی انتہا ہے، بلا شبہ آپ کا رب ہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا۔ تو اللہ رب العزت خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہی اس شخص کو خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی۔ تو اب دو قسم کے لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے اور ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جنہوں نے ایمان کا انکار کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دونوں کو ہم خوب جانتے ہیں کہ کس نے علم حاصل کیا اور ایمان حاصل کیا اور ہدایت حاصل کی، اور کس نے علم حاصل نہیں کیا اور صرف اپنے گمانوں پر چلتا رہا اور اعراض کیا اس نے اللہ کے ذکر سے، مطلب اس نے علم سے اعراض کیا۔ تو اللہ رب العزت ان دونوں قسم کے لوگوں کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر ان تین آیتوں میں، آیت نمبر 27 سے 30 تک آپ دیکھیں کہ نیک لوگوں کا اور بد لوگوں کی وجہ کتنی پیاری بتائی گئی۔ آیت نمبر 31، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی ہر چیز کا خالق و مالک اللہ رب العزت۔ ملکیت تام ہے اللہ کی، یعنی اللہ رب العزت کی ملکیت مکمل ہے اس کی مخلوق کے اوپر، اور ہماری ملکیت یہ ناقص ہے۔ ناقص یعنی جس کے اندر نقص ہے۔ ہم مالک ہوتے ہیں کئی چیزوں کے، لیکن ان چیزوں پہ ہماری پوری مرضی نہیں ہوتی، یعنی ہمارے کلی اختیارات نہیں ہوتے کسی چیز کے اوپر یا بعض چیزوں کے اوپر۔ جیسے ہم اپنے جسم کے اوپر اگر لے لیں تو ہمارے جسم کے اوپر بھی ہمارا کلی اختیار نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ بال سفید ہو، ہم نہیں چاہتے کہ دانت ہلے، ہم نہیں چاہتے کہ جسم کمزور ہو، لیکن ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اصل میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اندر، یہ پورے اختیارات کا مالک اللہ رب العزت ہے، لیکن چند چیزوں کا اختیار اللہ رب العزت نے ہمیں دے دیا، اور یہ دنیا کو بنا کر کے ہمارے لیے ہمارے سپرد کر دی، ہمارے کام میں لگا دیا۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ جیسے آگے فرمایا تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کے اعمال کی جزا دے۔ تو اب یہ پوری دنیا بنا کر کے، اور اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کو ہماری خدمت میں لگا دیا۔ اور ہمیں کیوں بنایا؟ جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے پہلے جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے وہ سب کا سب تمہارے لیے ہے۔ اور تمہیں کیوں بنایا؟ تمہیں اللہ کی عبادت کے لیے بنایا، اور عبادت تم کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو یہ ایگزام ہے۔ اختیارات اس نے دے دیے، تم چاہو تو نیکی کرو، تم چاہو تو بدی کرو، تم چاہو تو اللہ کی فرمانبرداری کرو یا نافرمانی کرو، اور دنیا کی ساری نعمت تمہارے سامنے رکھ دی۔ اب یہ جتنی بھی فیسلٹی ہمیں نظر آ رہی ہے، سورج کا وقت پہ نکلنا، چاند کا وقت پہ نکلنا، زمین کا وقت پہ چلنا گھومنا، ہوا پانی دیکھنا پکڑنا سوچنا، اب ہر نعمت کو آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ یہ سب چیزیں ہمارے ایگزام کے لیے بنائی گئی ہیں، اور دو فرشتے ہمارے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز کو وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور آخر میں اللہ رب العزت اس کا حساب کرنے والا ہے۔ اگر ہم اس آزادی کا صحیح حق ادا کریں گے، یعنی اللہ رخی زندگی جئیں گے، تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہمیں انعام دے گا، اس کے عوض میں انعام دے گا، اور انعام ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی یعنی جنت ہوگی۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا تاکہ وہ ان لوگوں کی جنہوں نے برے کام کیے ان کے اعمال کی جزا دے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے کام کیے اچھا بدلہ عطا کرے۔ تو دنیا بے فائدہ پیدا نہیں کی گئی ہے،
بے مقصد پیدا نہیں کی گئی، با مقصد پیدا کی گئی. یہ ساری فیسلٹی اور ہمیں عمل کی آزادی دے کر کے اللہ رب العزت نے اب ہمیں چھوڑ دیا ہے کہ تم میں سے کون ہے احسن عمل کرنے والا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کون ہے احسن عمل کرنے والا. اب احسن عمل کا ذکر نہیں کر کے برے عمل کے تعلق سے یہاں پہ اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا، الذین یجتنبون کبائر الاسم. الذین وہ لوگ جو لوگ یجتنب اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، کبائر کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے. تو جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بڑے گناہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ ہر وہ گناہ جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے کرنے والے پر لعنت کی گئی ہو، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے کا اظہار کیا گیا ہو جس عمل پر، اس کے مرتکب پر، یا اللہ رب العزت نے اس عمل کے کرنے والے سے کہہ دیا ہو کہ میں اس سے بری ذمہ، یا پھر یہ کہ اللہ اس کی سزا دنیا و آخرت میں متعین کر دے، بتا دے کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملنے والی ہے اور آخرت میں بھی ملنے والی ہے، یعنی اس کے لیے وعید سنا دی گئی ہو اس عمل کے لیے کہ یہ عمل کرنے والے سے اللہ رب العزت نے برات کا اعلان کر دیا ہے، یا یہ اس عمل کرنے والے سے اس کو یہ سزا دی جائے گی. تو یہ جو اس قسم کے اور بھی کئی قسمیں ہیں، تو یہ ہوتے ہیں کبیرہ گناہ جس کے تعلق سے اس طریقے کی وعید سنائی جاتی ہو. تو کبیرہ گناہ سے جو لوگ بچتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جانیں کہ کبیرہ گناہ کیا ہے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی معافی نہیں ہے جب تک ہم توبہ نہ کر لیں، اور توبہ نہیں ہے جب تک کہ ہم توبہ کے شرائط پورے نہ کر لیں. اور توبہ کی شرائط کیا ہے؟ کہ جس گناہ کو ہم نے کیا ہے اس گناہ کو دل سے برا جانیں، اس کو چھوڑ دیں، اور اس راستے کو چھوڑ کر کے صراط مستقیم پر آ جائیں، یعنی اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر ہم آ جائیں. تو جب تک ہمیں کبیرہ گناہ پتہ نہیں ہوگا، جب تک ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو دل سے کراہیت اس کی محسوس نہیں ہوگی، اور تب تک اس کی معافی بھی نہیں ہو سکتی. صغیرہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے، جیسے آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. پھر دوسری چیز یہاں فرمائی والفواحش الا اللمام، جو فواحش سے بھی بچتے ہیں. فواحش کیا چیز ہے؟ فاحشہ کا لفظ اس کو زنا کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور عمل قوم لوط علیہ السلام کی قوم جو عمل کرتی تھی ہم جنس کا، اس کے لیے بھی استعمال کیا گیا. اور سورہ نساء میں اور بھی دوسری چیز کے لیے بھی فاحش کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس تعلق سے مسند احمد کی اور امام بخاری اور مسلم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا میں سے اس کا حصہ رکھ دیا ہے جسے وہ یقیناً پالے گا. مطلب زنا میں سے اس کا بھی حصہ ہے اور وہ اسے یقینی پالے گا. یعنی زنا کے قریب جانے والے جو عمل ہوا کرتے ہیں، یعنی آنکھ کا زنا دیکھنا ہے. آنکھ کا زنا دیکھنا سے مراد یہاں پہ بھی نیت کی اہمیت ہے کہ ڈاکٹر بھی دیکھتا ہے مریض کو، لیکن یہاں پر دیکھنا غلط نیت سے، فاحش نیت سے، برائی کی نیت سے. تو اگر کوئی برائی کی نیت سے دیکھتا ہے گویا کہ وہ آنکھ کا زنا ہے. زبان کا زنا بولنا ہے، یعنی بری باتیں کرنا، اور نفس تمنا اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. مطلب بات تو دل سے شروع ہوتی ہے کہ دل میں پہلے غلط خیال لے کر کے آتا ہے، اور جب دل کے اندر غلط خیال آ جاتا ہے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح تو پورا جسم صحیح، اور وہ اگر خراب تو پورا جسم خراب. یعنی وہ اگر صحیح ہے تو پورے جسم کو صحیح آرڈر کرے گا، اور وہ اگر خراب ہے تو پورے جسم کو وہ غلط آرڈر کرے گا. اور پھر آپ نے فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے. تو دل کے اندر پہلے غلط خیال آتا ہے، پھر نگاہیں اس دل کی ترجمانی کرتی ہے. دل کے اندر جو ہے وہ نگاہ کرتی ہے، پھر ہاتھ کرتے ہیں، پھر پیر کرتے ہیں، پھر زبان کرتی ہے، اور پھر آخر میں جا کر کے شرمگاہ کرتی ہے. اور شرمگاہ جب کرتی ہے تو وہ زنا اس کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے. لیکن جس نے اس کے آس پاس کے بھی جو کام کیے، فاحش کے جو کام کیے ہیں، اس کو بھی اس کے مطابق حصہ ملے گا. اصل جو ہے، اصل تو زنا ہے، وہ ایک الگ ہے، لیکن اس کے بھی جو گناہ ہے اس کے مطابق اس کو اس کا اجر ملے گا.
اسے مسند احمد نے روایت کیا، مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 276، بخاری شریف 6612، مسلم شریف حدیث نمبر 2657۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ آنکھ کا زنا دیکھنا اور اونٹ کا زنا بوسہ لینا اور ہاتھ کا زنا پکڑنا، پاؤں کا زنا چلنا اور فرج یعنی شرمگاہ کا زنا اس کا دخل ہے، یا اور اگر شرمگاہ کے ساتھ بھی پیش کیا جائے۔ اس کو بھی تفسیر الطبری نے روایت کیا ہے، اور تفسیر ابن کثیر سے میں نے اس کو نقل کیا، تفسیر الطبری جلد نمبر 27 اور صفحہ نمبر 86۔ تو اللہ رب العزت ہمیں کبائر کبیرہ گناہوں سے بھی محفوظ رکھے اور فاحش سے بھی محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آیت کو پھر سے سماعت فرمائیں، آیت نمبر 32 آج کی کلاس کی آخر آیت۔ وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اللہ یہ کہ وہ صغیرہ گناہ کریں، تو صغیرہ گناہ اگر وہ کریں گے تو بے شک آپ کا رب بڑا وسعت والا اور مغفرت والا ہے۔ اگر وہ کبیرہ گناہوں سے بچ کر کے چلیں گے اور صغیرہ گناہ کریں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت وسعت والا ہے اور معاف کرنے والا ہے، یعنی صغیرہ گناہ بغیر معافی مانگے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ کے گناہ، تو یہاں پہ گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے۔ وضو کرنے سے گناہ دھلتے ہیں، یہاں پہ بھی مراد صغیرہ گناہ ہے۔ قیام کرنے سے گناہ دھلیں گے رمضان کی راتوں میں، اس سے بھی مراد صغیرہ گناہ ہے۔ کوئی صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اس سے بھی گناہ دھلتے ہیں، یہاں پہ بھی مراد صغیرہ گناہ۔ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے بیچ میں صغیرہ گناہ دھلتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں صغیرہ گناہ، اگر لیکن کب ہوگا یہ؟ جب وہ کبیرہ گناہ سے بچے گا تب اس کے صغیرہ گناہ دھلیں گے۔ اگر وہ کبیرہ گناہ سے نہیں بچ رہا ہے تو پھر وہ صغیرہ گناہ کرتا ہے، اور صغیرہ گناہ پر اصرار کرتا ہے، یعنی صغیرہ گناہ کو جان بوجھ کر کے بار بار کرتا ہے، تو وہ بھی کبیرہ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ گناہ اگر ہمارے ختم نہیں ہوئے تو اس کی معافی نہیں ہے، تو یعنی اپنے آپ یہ معاف نہیں ہوں گے۔ کبیرہ گناہ معافی مانگنے سے معاف ہوں گے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ کو ہمیں جاننا چاہیے کہ کون کون سے ایسے گناہ ہیں، اور ایک لسٹ بننا چاہیے باقاعدہ ہماری کہ ہاں یہ گناہ ہمارے کبیرہ گناہ، اور ان گناہوں سے ہمیں توبہ کرنا ہے، ان گناہ کو دل سے برا جاننا ہے اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے، اور پھر نیک کام کرنا شروع کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کبیرہ گناہوں کی معلومات کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور صغیرہ گناہوں کی بھی معلومات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ان سارے گناہوں سے بچ سکیں، آمین یا رب العالمین۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے، بے شک آپ کا رب بڑا وسعت والا اور مغفرت کرنے والا ہے، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا یہاں پہ ذکر ہے کہ آدم زاد ہم تمہیں اس وقت سے جانتے ہیں جب ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور واقعی ہمیں ہم سے زیادہ ہمارا خالق جانتا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، کیا وہ نہیں جانے گا ہمیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس وقت سے تم کو جانتے ہیں، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے، پھر اب دوسری پیدائش یعنی ہم لوگوں کی کہ ہم ماؤں کے پیٹ میں تھے، اس وقت سے اللہ رب العزت ہم کو جانتا ہے، اسی نے ہمیں تراشا ہے، اسی نے ہماری ضرورت کی چیزوں کو پوری کیا ہے، اور دل کے اندر جو خطرات گزرتے ہیں ان کو بھی وہ جاننے والا ہے، اتنا جاننے والا ہے وہ ہم کو۔ تو یہ بتا کر کے اب اللہ رب العزت نے ایک نصیحت فرمائی، لہٰذا تم اپنے آپ کی پاکی بیان نہ کرو، مطلب تم اپنے آپ کی پاکی بیان نہ کرو، اپنی تعریف خود کرتے نہ پھرو، اپنی نیکی پر اتراتے نہ پھرو، ہم جانتے ہیں تم کو، اور یہ جو نیکی ہے یہ نیکی کی توفیق بھی تو اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہے، پھر کیا ہمیں حق بنتا ہے کہ ہم اپنی نیکی پہ اکڑیں، نیکی پر اترائیں؟ یہ تو دی ہوئی اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے، وہ اسے بھی خوب جانتا ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ اصل جو چیز ہے وہ تقوی ہے، اللہ رب العزت کا ایسا ڈر، اللہ رب العزت کی ایسی معرفت کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ڈر، اللہ رب العزت کے غضب کو جاننا، اللہ رب العزت کی پکڑ کو جاننا، اللہ رب العزت کے غصے کو نہ جاننا اور پھر اس سے رک جانا، یہ ہے اللہ کا ڈر، تقوی۔ تقوی کو اس مقام تک ہمیں پہنچانا ہے، یا اس لیول تک ہمیں پہنچانا ہے کہ وہ احسان کے مرتبے تک پہنچ جائے۔ تقوی احسان کے مرتبے تک پہنچ جائے، اور احسان کا مرتبہ کیا ہے؟ کہ ہم اس حالت میں زندگی جئیں، اس حالت میں عبادت کریں کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ دونوں تقوی، یعنی تقوی کی یہ درجے، اس جگہ تک اپنے تقوی کو پہنچانا، یہ رمضان المبارک میں اور
روزے کی حالت میں آتا ہے، جو اللہ نے کہا کہ ہم نے تم پر اور تم سے پہلی امت پر روزہ فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو تقوی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس کے خلاصے کے تعلق سے چند پوائنٹس نوٹ کر لیجئے۔ رکو نمبر 7، مقصد زندگی۔ آیت نمبر 32 میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے رہنا، یہی تقوی اختیار کرنا۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس تعلق سے اللہ تعالیٰ کسی کی سفارش سننا چاہے اور اجازت دے تو وہی سفارش ہوگی، اسی کی سفارش قبول کی جائے گی جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اور جس کو اجازت دے گا۔ آیت نمبر 26 کی روشنی میں۔ دوسرا، رب زیادہ جانتا ہے کون راہ راست پر ہے اور کون بھٹکا ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، آیت نمبر 30 کی روشنی میں۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے ہر چیز کا مالک ہے، حقیقی مالک اللہ رب العزت ہی، آیت نمبر 31 کی روشنی میں۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں کی برائی کا بدلہ دیتا ہے اور اچھائی کرنے والوں کی اچھائی کا بدلہ بھی اللہ رب العزت دیتا ہے، آیت نمبر 31 کی روشنی میں۔ چھٹواں، اللہ تعالیٰ کا دامن مغفرت سے بہت وسیع ہے، یعنی اللہ رب العزت سے اگر ہم خالص توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کو ہم معاف کرنے والا پاتے ہیں، آیت نمبر 32 کی روشنی میں۔ ساتواں، اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا، اور اس وقت سے بھی خوب جانتا ہے جب ہم ماؤں کے پیٹ کے اندر تھے، آیت نمبر 32 کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا، ہمیں اللہ رب العزت سے ڈرنا چاہیے، آیت نمبر 32 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہے، اس تعلق سے نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کی پیروی کرنے سے بچایا، کہ بعض بدگمانیاں جو ہے یہ جھوٹ ہے، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، بدگمانی اگر ہے تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچایا کہ ہم بدگمانی بھی نہ لائیں۔ دل کے اندر کوئی گمان آتا ہے تو اس کو دیکھیں کہ کیا اس کی کوئی دلیل ہے، اور یہ دلیل نہیں ہے تو یہ وسوسہ ہے شیطان کا، اور شیطان کا اگر وسوسہ سمجھ میں آ رہا ہے، بدگمانی سمجھ میں آ رہی ہے، تو اس کو وہیں ختم کر دیں، نہیں تو اس سے پھر معاشرے کے اندر فساد کا بیج یہیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہی وسوسہ شیطان کرتا ہے۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے کراہیت دلائی، دل کے اندر کراہیت دلائی، آیت نمبر 32 کی روشنی میں۔ تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے رہنا سکھایا، آیت نمبر 32 کی روشنی میں، یعنی تقوی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنانے سے بچایا، کہ دنیا کی زندگی ہمارا مقصد نہیں ہے، جیسے آپ نے فرمایا عمر فاروق کو کہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کے لیے دنیا ہی جنت ہے اور ہمارے لیے تو اصل آخرت کا گھر ہے، اور اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال اس مسافر کے بارے میں کہ جو سفر کرتے ہوئے ایک پیڑ کے قریب بیٹھا اور پھر اٹھ کر کے چل دیا۔ کامیاب لوگوں کے رویے، ایک، نصیحت سے منہ پھیرنے والے سے منہ پھیر لینا ہے، جو نصیحت سے منہ پھیر لے اس سے آپ منہ پھیر لیں، یعنی جو اللہ کے کلام سے ہی، اللہ رب العزت کے ذکر سے ہی منہ پھیر لے تو اس سے آپ منہ پھیر لیں، کیونکہ اب اس کے لیے کچھ بھی راستہ نہیں ہے، ہاں الا یہ کہ ہم پھر جب اس سے ملے تو پھر اللہ کا کلام اس کو سناتے رہیں، جب ہم اس سے ملے تو اللہ رب العزت کا اس کو قرآن کلام سناتے رہیں، جب تک وہ قرآن کے قریب نہیں جاتا، اللہ رب العزت کے ذکر کے قریب نہیں جاتا، جب تک اس کا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آیت نمبر 29 کی روشنی۔ کامیاب لوگوں کے رویے میں دوسرا، اچھے عمل کرنا، آیت نمبر 31 کی روشنی میں۔ تیسرا، بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچنا۔ دیکھیے بڑے گناہوں کے ساتھ الگ سے بے حیائی کے کام کو ذکر کیا گیا، کیونکہ بے حیائی کا کام یہ سارے برائیوں کی ماں ہے، جب انسان کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے تو پھر وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو آیت نمبر 32 کی روشنی۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے رہنا، آیت نمبر 32 کی روشنی میں، یعنی تقوی اختیار کرنا۔ ناکام لوگوں کے رویے، آخرت پر ایمان نہ لانا، آیت نمبر 27 کی روشنی میں۔ دوسرا، گمان کی پیروی کرنا، یہ اپنی بدگمانی کی پیروی کرتے رہتے ہیں اور اپنے ہی دل سے لوگوں کو برا اور اچھا سمجھتے رہتے ہیں، آیت نمبر 28 کی روشنی میں۔ یہ ناکام لوگوں کے رویے۔ نصیحت سے منہ پھیرنا، نصیحت سے منہ پھیرنا، آیت نمبر 29 کی روشنی میں۔ دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لینا، آیت نمبر 29 کی روشنی میں۔ دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لینا، یہیں کی ڈگری اور یہیں کی گھر اور یہیں کی گاڑیاں، یہیں کی عزت اور یہیں کی شہرت، اسی کو اپنا مقصد بنا دینا، یہ ناکام یہ لوگوں کے رویے جو آیت نمبر 29 میں فرمایا گیا۔ پانچواں، سیدھے راستے سے بھٹکنا، یعنی صراط مستقیم کو چھوڑ کر کے اور پھر اپنی مرضی زندگی یا معاشرے کی یا خاندان کی جو بھی صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے اس کے رویے، یہ ناکام لوگوں کے رویے، آیت نمبر 30 میں بتایا گیا۔
برائی کرنا، آیت نمبر 31، اپنی پاکیزگی کی خود گواہی دینا کہ میں اتنا پاک ہوں، میں اتنا متقی ہوں، یہ ناکام لوگوں کے رویے۔ آؤ کچھ کر لیں۔ گمان سے بچنا ہے اور حق کو پہچاننا ہے، پر یقین کر کے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ منزل کہاں ہے ہماری؟ کیا میں نے گمان کی پیروی کرنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے بڑے گناہوں یعنی گناہ کبیرہ کو جاننے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب تو مجھے اس وقت تک نہیں نیند آئے گی جب تک میں بڑے گناہوں کو نہ جانوں، کبیرہ گناہوں جو معاف نہیں ہوتے، جب تک ہم اس کی توبہ نہ کریں، جب تک ہم اس کو دل میں برا جان کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے نہ چھوڑنے کا عزم کریں، جب تک ہم نیکی کا کام نہ کریں وہ معاف نہیں ہوں گے، اور معاف نہیں ہوئے تو گناہ کو لے کر کے کوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو بڑے گناہوں کو جاننا یہ ہمارے لیے بہت اہم ذمہ داری ہے۔ کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد نہ بنانے کا ارادہ کر لیا ہے کہ اب دنیا کی زندگی میرا مقصد نہیں رہے گی، آخرت مقصد رہے گی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں مزید اس پہ غور و فکر کرنے اور اس کے آگے پڑھنے کی ہم کو توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ اس پر ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یہ خالق مالک جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔